اسرار اسٹوریز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ امین کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و آباد رکھے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا واقعی یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے تھے؟ آج کی جدید سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کون سی مچھلی ہے جس کے منہ میں بیک وقت 20 افراد آ سکتے ہیں، اور آخر میں یہ بھی بتائیں گے کہ یونس علیہ السلام کے علاوہ وہ کون سے افراد ہیں جو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے اور صحیح سلامت واپس باہر نکل گئے۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو اسلام کی حقانیت کا پتہ چل سکے، اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارا ساتھ ہمیشہ جڑا رہے۔ ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اہل نینوا کی طرف ہدایت کے لیے بھیجا تو آپ کی قوم نے انکار کر دیا، جس پر آپ نے ان کو عذاب کی خبر دی اور خود سمندر میں سفر کے لیے روانہ ہو گئے، اور پھر وہاں آپ کو ایک مچھلی نے نگل لیا اور آپ اس مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے۔ آخرکار اللہ کے حکم سے مچھلی نے آپ کو دوبارہ باہر نکال دیا۔ یہ مکمل اسٹوری ہم نے اپنے اسی چینل پہ اپلوڈ کر دی ہے، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، آج کئی سو سال بعد جدید سائنس نے بھی اتنی بڑی مچھلی کے موجود ہونے کی تصدیق کر دی ہے، اور کئی تحقیقاتی اداروں نے اتنی بڑی مچھلیوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ اس ویڈیو میں ہم ویل یا امبر مچھلی پر چند تحقیقاتی اداروں کی رپورٹ پیش کریں گے، اور ساتھ ہی ہم اس آبی جانور کی قامت و جسامت، اوصاف و خصائل اور مخصوص عادات میں سے چند ایک کا ذکر کریں گے تاکہ اس معجزے کے وقوع کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اور یہ سب اوصاف و خصائص کسی اور قسم کی ویل یا مچھلی وغیرہ مثلا شارک وغیرہ میں بیک وقت نہیں پائے جاتے، اس لیے ان میں سے کسی ایک کا تعلق بھی اس معجزے سے نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، ویل دراصل ڈیوپیکر عظیم الجثہ مچھلیوں کے ایک وسیع خاندان کا نام ہے، جس میں بڑی ویل، بوتل کی ناک والی ویل، قاتل ویل، نیلی ویل، ڈولفن، پائلٹ ویل اور نار ویل شامل ہیں۔ ویل عام مچھلیوں سے مختلف ہے، ان کے برعکس یہ اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے۔ جی ہاں، یہ پستان رکھنے والا جانور ہے۔ یہ انسانوں کی طرف پھیپھڑوں سے سانس لیتی ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کا خون گرم ہوتا ہے۔ ویل کے منہ کے قریب 2 نتنے ہوتے ہیں جو تیرتے وقت عموماً سطح سمندر سے اوپر ہوتے ہیں، چنانچہ اسے سانس لینے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ یہ خاصی دیر تک گہرے پانی میں رہ سکتی ہے۔ انسان صرف 1 منٹ تک سانس روکے ہوئے پانی میں رہ سکتا ہے، حتیٰ کہ تجربہ کار غوطہ خوروں کو بھی جو سمندر کی گہرائیوں سے سیپ اور موتی نکالتے ہیں 2.5 منٹ کے بعد سطح سمندر پر آنا پڑتا ہے۔ اس کے برعکس پورکوئل ویل، جس کی پشت پر پر ہوتے 40 منٹ، اور سپرم ویل 1 گھنٹے سے زائد بغیر سانس لیے گہرے پانی میں رہ سکتی ہے۔ اس لیے ایک سپرم ویل سطح سمندر سے 1134 میٹر نیچے گہرے پانی میں پائی گئی۔ بالین ویل کسی وجہ سے خوفزدہ ہو تو 400-500 میٹر گہرائی تک غوطہ لگا سکتی ہے۔ ویل کے جسامت 4 سے 100 فٹ اور وزن 100 پاؤنڈ تا 150 ٹن ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ 98 فٹ لمبی ویل کو تولا گیا تو اس کا وزن ہاتھی کے وزن کے برابر نکلا۔ اس کی دم ہوائی جہاز کی طرح ہوتی ہے، جس کا ایک سرا اوپر کی سمت اٹھا ہوتا ہے۔ اس کی جلد شفاف اور چکنی ہوتی ہے۔ منہ کے قریب مونچھوں کی طرح لمبے لمبے بال ہوتے ہیں۔ ویل کے دانت ایک ساتھ اور ایک ہی قطار میں ہوتے ہیں۔ ویل کو اکثر شکار پکڑنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی، اس کے لیے تیرتے وقت بس اپنا بڑا سا منہ کھلا رکھنا ہی کافی ہوتا ہے، کیونکہ بے شمار مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور اپنے آپ اس کا چارہ بننے کے لیے چلے آتے۔ اگر دنیا میں وزنی اور بڑی زبان کا مقابلہ کیا جائے تو نیلی ویل سر فہرست رہے گی، کیونکہ اس کی زبان کا وزن 6 پاؤنڈ کے لگ بھگ ہوتا ہے اور اس میں بے پناہ قوت ہوتی ہے۔ ویل گینڈے کی طرح بلا کی پیٹھو ہوتی ہے اور مسلسل کچھ نہ کچھ کھاتی رہتی ہے۔ ویل کا منہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس میں 20-25 آدمی ایک ساتھ بڑی آسانی سے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ مال گاڑی کا ایک ڈبہ ویل کے منہ میں بآسانی رکھا جا سکتا ہے۔ کلکتہ کے عجائب گھر میں ویل کے گال کے 2 کھوپڑے جو 25-30 ہاتھ لمبے ہیں۔ ویل کا جسم جتنا لمبا ہوتا ہے اس کا 1/3 منہ ہوتا ہے۔ جسامت کے لحاظ سے ویل کی ایک قسم جسے نیلی ویل یا بلو ویل کہتے ہیں سب ویلوں سے بڑی ہوتی ہے۔ اس کی لمبائی 100 سے 125 فٹ تک ہوتی ہے اور وزن 150 ٹن تک ہوتا ہے۔ امبر کی اوسط لمبائی 60 سے 70 فٹ ہوتی ہے اور اس کا وزن 90 ٹن تک دیکھنے میں آیا ہے۔ نیلی ویل کے مقابلے میں امبر کی لمبائی اور وزن کم ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر بیل اور ڈاکٹر بینٹ نے ایک امبر کی لمبائی 84 فٹ لکھی ہے۔ ڈاکٹر بیل کے مطابق 36 فٹ اور زمین پر لٹانے کے بعد اس کی زیادہ سے زیادہ اونچائی 12 سے 13 فٹ تک ہوتی ہے۔ امبر ویل کے مشہور شکاری بلن نے
اپنی مشہور کتاب میں لکھا ہے کہ ایک عنبر کی لمبائی جو اس کے مشاہدے میں آئی 70 فٹ تھی۔ یہ امر ملوز خاطر ہے کہ پیدائش کے وقت عنبر کے بچے کی لمبائی تقریباً 13 سے 14 فٹ اور وزن 1 ٹن سے کچھ زائد ہوتا ہے۔ 2 سال میں اس کی لمبائی 24 فٹ اور وزن 4 ٹن تک ہو جاتا ہے۔ اس کا حلق بہت فراغ اور وسیع ہوتا ہے، جس سے ایک لہیم و شہیم انسان کو بآسانی نگل سکتی ہے۔ بعد میں خاص حالات میں اسے اگل کر باہر پھینک دیتی ہے۔ اس کے حلق کے نیچے کئی جریاں ہوتی ہیں، اور جب اسے معمول سے زیادہ بڑی چیز نگلنا پڑ جائے تو اس کا حلق جریوں کے کھل جانے سے وسیع تر ہو سکتا ہے، اور وہ ایک عام انسان کی جسامت سے بڑی اشیاء کو بھی بآسانی نگل سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی دیوقامت مچھلی کا وجود موجود تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم 300 سواروں کو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں کسی مہم پر روانہ کیا۔ ہم ساحلی علاقے کے سمت نکل گئے اور ہمارا راشن ختم ہو گیا۔ غذائی کمی اتنی ہو گئی کہ ہم نے کانٹے دار جھاڑیاں بھی کھائیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ سمندر نے ایک بہت بڑی مچھلی ساحل پر پھینک دی۔ ہم نے اس مچھلی کو آدھا مہینہ کھایا، اور پھر ابو عبیدہ نے ایک دن اس مچھلی کی پسلی لی اور اس کو کھڑا کیا۔ ایک اونٹ پر سوار آدمی آرام سے اس پسلی کے نیچے سے گزر گیا۔ مدینہ واپس آ کر ہم نے اس مچھلی کا گوشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا، اور انہوں نے بھی اسے قبول فرما لیا۔ اس مچھلی کو عنبر کا نام دیا گیا۔ اب کی تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ دواؤں میں استعمال ہونے والا عنبر یا عنبر اشاب اسی مچھلی کا فضلہ ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسے عنبر کا سراغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ 300 فاقہ زدہ سواروں نے اس مچھلی کو صبح و شام 15 دن تک کھایا۔ جب مدینہ آئے تو ان کے تھیلوں میں ابھی بھی اس کا گوشت موجود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں سے نوش فرمایا، کیونکہ سمندر کا شکار حلال ہے۔ بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ مچھلی ویل تھی۔ ناظرین، حضرت یونس علیہ السلام کے علاوہ مچھلی کے پیٹ میں جانے والوں کے بارے میں جناب انتظام اللہ شہابی نے تفصیل لکھی ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب جغرافیہ قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام بن متا کو حضرت یوسف علیہ السلام کے چھوٹے بھائی بن یامین کا نواسہ لکھا ہے۔ اسی کتاب میں 1928 کے حوالے سے لکھا ہے کہ ڈاکٹر امروز جان ولسن فیلو کوئنز کالج آکسفورڈ نے حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہنے کے بارے میں ایک مقالہ تھیولوجیکل ریویو میں تحریر کیا ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں سانس لینے کے لیے کافی آکسیجن ہوتی ہے۔ اس کے پیٹ کا درجہ حرارت 104 ڈگری فارنہائٹ ہوتا ہے، جو انسان کے لیے بخار کا درجہ ہے۔ 1890 میں ایک جہاز فاکلینڈ کے قریب ویل مچھلی کا شکار کر رہا تھا کہ اس کا ایک شکاری جیمز سمندر میں گر پڑا اور ویل مچھلی نے اسے نگل لیا۔ بڑی کوشش سے 2 روز بعد یہ مچھلی پکڑی گئی۔ اس کا پیٹ چاک کیا گیا تو شکاری زندہ نکلا، البتہ اس کا جسم مچھلی کی اندرونی تپش کی وجہ سے سفید ہو گیا تھا، اور 14 دن کے علاج کے بعد بالآخر وہ صحت یاب ہو گیا۔ 1958 میں ستارہ مشرق نامی جہاز فاک لینڈ میں ویل مچھلیوں کا شکار کر رہا تھا۔ اس کا بارکلے نامی ملا سمندر میں جا گرا، اسے ایک مچھلی نے نگل لیا۔ اتفاق سے وہ مچھلی پکڑی گئی، پورا عملہ اسے کلاڑیوں سے کاٹنے لگا۔ دوسرے دن بھی یہ کام جاری تھا کہ مردہ مچھلی کے پیٹ میں حرکت محسوس ہوئی۔ انہوں نے سمجھا کہ کوئی زندہ مچھلی نکل گئی ہوگی۔ پیٹ چیرا تو اس میں سے ان کا ساتھی بارکلے باہر نکلا، جو تیل اور چربی میں لتڑا ہوا تھا۔ بے ہوش بارکلے 2 ہفتوں کے علاج سے ہوش میں آیا اور پھر صحت مند ہو گیا۔ اس نے اپنی بپتا سنائی۔ اس نے کہا، جب میں سمندر میں گرا تو میں نے پانی میں ایک شدید سرسراہٹ محسوس کی، جو ایک ویل مچھلی کی دم سے پیدا ہو رہی تھی۔ میں بے اختیار اس کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ اچانک مجھے ایک تہ بتے تاریکی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اب میں نے اپنے آپ ایک نرم مگر تنگ راستے میں گزرتا ہوا محسوس کیا۔ یہاں حد درجہ پھسلن تھی۔ کچھ دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ میں ایک وسیع تر جگہ میں ہوں۔ ارد گرد نرم و گداز اور چکنی دیواریں کھڑی تھی، جنہیں ہاتھ سے چھوا۔ اب حقیقت کھلی کہ میں ویل کے پیٹ میں ہوں۔ میں نے خوف کی جگہ اطمینان حاصل کرنے کی کوشش کی، موت کو لبے کہنے کو تیار ہونے لگا۔ یا روشنی بالکل نہ تھی، البتہ سانس لے سکتا تھا۔ سانس لینے پر ہر بار ایک عجیب سی حرارت میرے اندر دوڑ جاتی تھی۔ آہستہ آہستہ کمزور ہوتا چلا گیا اور اپنے آپ کو بیمار محسوس کرنے لگا۔ میری بیماری ماحول کی خاموشی سے تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ معلوم نہیں۔ اب جو میں نے آنکھیں کھولیں تو اپنے آپ کو جہاز کے کپتان کے کمرے میں پایا۔ بارکلے کو اسپتال میں داخل کر دیا گیا، جہاں وہ مکمل صحت یاب ہو گیا۔ یہ خبر اخبارات میں شائع ہوئی تو علم اور سائنس کی دنیا میں تہلکہ مچ گیا۔ کئی نامہ نگاروں نے انٹرویو لیا۔ ایک مشہور سائنسی جرنل کے ایڈیٹر مسٹر ایم ڈی پاول نے تحقیقی احوال کے بعد واقعی کی تصدیق کی اور لکھا، اس حقیقت کے منکشف ہونے پر میں تسلیم کرتا ہوں کہ حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق
آسمانی کتابوں میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ حرف بار صحیح ہے، اور اس میں شک کرنا ایک زندہ حقیقت کو جھٹلانے کے برابر ہے۔ اور پھر 1992 میں آسٹریلیا کا 49 سالہ ماہی گیر ٹوران سے قائز ویل مچھلی کے پیٹ میں 8 گھنٹے رہنے کے بعد موزانہ طور پر بچ گیا۔ وہ بحر ہند میں ایک چھوٹے ٹرالر پر مچھلیاں پکڑ رہا تھا کہ سمندر کی ایک بڑی لہر اس کے ٹرالر کو بہا لے گئی۔ وہ کئی گھنٹوں تک بے رحم لہروں کے چنگل سے آزاد ہونے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا رہا، لیکن ساحل تک نہ پہنچ سکا۔ دن کی روشنی تاریکی میں بدل گئی اور اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اسے روشنی کی کرن دیکھنا کبھی نصیب نہیں ہوگی۔ اسی اسنا میں اس نے خود کو ایک بھنور میں گرفتار پایا۔ اسے ایسا لگا کہ جیسے 2-3 شارک مچھلیاں اس کی طرف بڑھ رہی ہوں، لیکن جلدی اسے معلوم ہو گیا کہ وہ ایک بہت بڑی ویل مچھلی کی ضد میں ہے جو منہ کھولے اس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ ویل نے جلدی ہی اسے اپنے منہ میں دبا لیا، لیکن یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ جبڑوں میں ہی چمٹا رہا۔ مچھلی کے مضبوط جبڑے اسے معدے میں پہنچانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ برابر اس کے خلاف اپنی مزاحمت جاری رکھے ہوئے تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اسے آکسیجن مل رہی تھی اور وہ ابھی تک زندہ تھا۔ مچھلی کے پیٹ میں 8 گھنٹے گزرے تھے کہ ٹورانسے نے خود کو آسٹریلیا میں آگسا کے ساحل پر پایا۔ دراصل مچھلی نے اسے نگلنے میں ناکامی پر اگل دیا اور اس طرح اسے دوبارہ زندگی مل گئی۔ تو ناظرین، ان تمام واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا قرآن سچا ہے۔ یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں رہے، یہ واقعہ حقیقت پر مبنی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، اور ہمارے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرتے جائیں تاکہ ہماری دوسری ویڈیوز بھی آپ کو ہمیشہ بر وقت ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔